अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं सबसे पहले तो सबको वेलकम करना चाहूंगी आज की स्पेस में। Before we crash, I was saying, we'll be discussing and trying to understand the root cause of fratricide and suicide in the Indian Army. As many of you must know that today, um, an Indian Army officer, a scheduled caste, lower ranking officer, shot down four of his fellow officers and injured close to 20, grievously injured close to 20 of his fellows, and then in the end shot himself. So this is one news that has come out today, and unfortunately, fratricide and suicide is a very common aspect of the Indian armed forces, the occupational forces, and most of the fratricide and suicide which comes out, the news reports that come out, they come out of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. So I'll just give a brief summary. In 2020, 19 members of the Indian Armed Forces died through suicide, and 3 were killed by fratricide in Udhampur. This is back in 2020. The total number of Indian Army officers who have died through fratricide and suicide over the past decade is astonishingly close to 1,100. Even maybe more, because this is what has been reported. According to the Institute of Mental Health and Neurosciences, Kashmir, on average, a total of 4 cases come out from the security forces about fratricide and suicide, and that's per month, every month. In during COVID, there has been a quite huge increment in the number of these incidents that have been coming out. 52 cases of suicide came out in 2021. Amongst them were Ragwinder Singh. There was a Major Parvinder Singh. This is in as early as December 2021. So it's very close when this happened. And now today we are sitting here when another officer has done so. As we remember, in 2017, Tej Bahadur, a BSF lower ranking officer, leaked a video where he was complaining about the conditions the Indian Army officers have to work in, which includes lack of sleep, long duty hours, lack of amenities, lack of food, lack of rationing. So there are a lot of things which the Indian Army officers have to go through. And like I said, specifically the mental toll of being the occupier in a certain region. This is no small burden itself. So amongst all this, we have corruption, we have ill behavior amongst scheduled caste and upper caste Hindus. So there is lots of things that we need to explore in today's discussion. So I'd welcome my co-host Sabah, and also brother Turge and Nishu and everyone else. I hope we make it a good discussion. We end up reaching some sort of consensus about our understanding regarding today's topic. And I'll now give the mic over to my co-host, and then I'd request Brother Turge to talk about today's topic. Thank you. Assalamu alaikum, Sundar and Turge bhai, and Nishu and everyone here. Sama. रूट कॉज क्या हो सकती है इसकी? रूट कॉज ऑब्वियसली इज
the frustration between them. It's psychological effect. If you will only keep on doing violence and seeing violence and spend your whole life in hatred and acting like brainless zombies to the orders of your superiors, in the end you will start having psychological glitches. और छोटी छोटी बातों पे frustrate हो जाते हैं and then they kill each other. This is not the first instance. How can we forget when they accidentally in mistake and they were so desperate they shoot down their own helicopter and end up killing 6 IAF soldiers. So these are the things that they should think about it, but I'm not hopeful that they will, because this is not their. If you look at their historical record, they don't really reflect on their own actions or try to avoid any mistakes. I will just keep on adding to it more. To Brother Turgay, would you like to talk about the increasing suicides in Indian Army and the reasons behind it could be? Thank you. Yes, thank you. Yeah, I mean, it's really, an interesting topic, but what we can say, psychology, of course, plays a very big role. If you're a human and then you are an occupier, you're invading another country, and of course, those soldiers, when you think about their ages, maybe most of them are already very young and they are shouldering such a big burden. And, if you want to occupy a land, if you want to colonize the people of that land, so first of all, you need to dehumanize the people you are targeting. Because as long as you think they are humans, there is no way that you can act as a human. So what you're going to do, first of all, you're going to think that all these people that you're targeting are the other. They are not humans. They're kind of wild. They are not civilized. So you're going to construct the identity of the colonized in your mind so that you can survive and at least you can justify your own actions. And on the other hand, those soldiers, they know that they are not there for a just cause. They are already, in a foreign land, and they're of course surrounded by some threats, so they don't know whether the local people are going to react or not. So every moment, the fear of that also haunts your mind, and you don't know whether, you're going to be a target yourself or not. And then when you look at the people, you need to regard each of them as a threat, as an enemy, and in the course of time, that also robs you of any human feelings, any humanity, any crumbs of humanity that you can have. So first you need to kill your own conscience. You need to murder your own conscience so that you can struggle with that. And when you think about those people are also sleeping. They've got their dreams, and what kind of dreams, they are having. So what kind of visions enter their dreams? So, I know that Frantz Fanon. So he was a great psychiatrist, and when Algeria was occupied by France, and when France started committing some massacres in Algeria, he tried to shed light on the psychology of the victim, the oppressed, but also the oppressor. So that's why it's not also easy, to be an oppressor. And I just remember, a saying of Prophet Muhammad, peace be upon him. Once he said, help your brother, whether he is oppressed or he is an oppressor. And the companions of Prophet Muhammad were kind of very surprised, and they said, oh, Muhammad, okay, we understand if our brothers are oppressed, we need to help them. But if they are oppressor, how can we help them?
And Prophet Muhammad, peace be upon him, said, you're going to help your brother who is oppressor by preventing him from oppressing the other people. Because, that's your brother, and it's your responsibility to stop your brother from from oppressing the other people. So for today, we also need to appeal to the conscience of Indian people as well. Indian people, I believe there's still there are some Indian people having having a common sense, and there should be also some soldiers who have not been deprived of their humanity. So those people should not get involved in any crime against Kashmiris. First of all, they should know that their conscience will never be at peace. So even if they get some orders, from their generals, they shouldn't remember that. They shouldn't get involved in any massacre or any murder against Kashmiri people. And on the other hand, justice does not always happen in the next world. So sometimes justice also prevails, in the world as well. So in the future, they can also find themselves being judged, in an international court as a criminal of war. So I just warn also those people, and we also need to appeal to the conscience. So, Indian masses, you should stop your own members of nation from being an oppressor. Your existence in Kashmir is not for a just cause. You should let Kashmiri people decide their own fate, and that way you will be also at peace with your own conscience. I want to make this contribution. Thank you for letting me talk. Thank you, Brother Toge. Yes, Sabah, please take over. Okay. Thank you so much, Brother Turke. You talked very accurately. If we look at like that though they don't treat us like humans, they don't treat Kashmiris like humans, they don't treat their own minorities like humans, they don't treat Muslims like humans. But if we think on a human-to-human basis, we've seen that even in the farmers' protest, there were some veterans, Indian veteran soldiers, and some serving soldiers who participated in those protests, although it was violation of Indian Army Act. But they did. So some of them maybe have the conscience, and they are the ones who probably get more frustrated or get more angry at the actions of their own colleagues. So we have Tariq sir here. Tariq sir he has good grip on India and its issues. Tariq sir, over to you, especially on the topic, sir. Oh, Assalamu alaikum. Thank you very much for allowing me to speak, Miss Malik and you and Radio and Brother Turge, Nishuban, everyone who's over here. Brother Turge, you know that after watching recent events unfolding in Europe, did you see that how Europeans got behind and started sanctioning just because some little issue erupted? These things happens everywhere around the world, but no country actually, no power actually get those kind of sanctions. Just look the support from these so-called Europeans, liberals and progressives. See how they went after Russia, sanctioning them. Even today, I hear there were some hospitals in Germany. They were actually denying to even refuse to treat Russian-speaking patients. This is and just see that how when they get their own people under fire, how they react. But anyway, beside that,
One thing, Brother Tugre, that for the last 1 year that I've been actually doing some research and what I learned, and which actually is very shame for me not to know this before, and I was so felt bad before when I started learning. And Brother Tugre, this is important. This is very important for the people in Turkey, and Turkey has a lot of influence, especially in Germany. You guys speak English. Sorry, German. You have too much connection in Germany, and Germany is a hub of the Europe. As you may know, probably by now, that who are these Indians? But if you don't, let me tell you something. If we don't know who these people are, which I happen to I must admit that I had no knowledge whatsoever who these people were. When I stand up, I start talking to these Indian Hindus, I used to feel like, I'm talking to a fellow human being. And Brother Turge, you may be also saying something about human response and conscious and all those things. Probably they exist. But remember, you are talking to these people, those who actually religiously believe that all human beings are not created equal. Let me repeat. They believe religiously, and if there is anybody Indian Hindus around here, they can correct me if I'm wrong. Their basic faith of being as a Hindu is that all human beings are not equal. Some created better, and some created in a worse situation or with bad material, probably. Further, it is their part of faith, and I'm not exaggerating. It sounds like I'm exaggerating, but trust me, I'm not. It is their part of their faith to discriminate, in our opinion, fellow human beings. They don't consider them fellow human beings, but according to what we believe in the rest of the world and the UN Charter and every forum in the world that which actually based on any made by the human beings, consider that discriminating against fellow human beings is a crime. But in their belief system, discriminating against a fellow human being is a part of their faith, and they get rewarded. Brother Turge, these are the two basic facts that before we even talk to them, I mean, no matter how liberal you find, how conservative you will find, or progressive you will find, if you touch these two buttons, the third thing they will come up and they will say, I am atheist. And it is okay with the atheist being as an atheist and Hindu also. This is the people that these Kashmiris are actually, poor Kashmiris are facing. These people are worse than Zionists, Israeli Zionists. Trust me, at least we know them. We know them who they are. We know their ideology. We know everything, but you don't know these people. Their existence is only a reason because of the way they are. You know Nazis. You know what their ideology was. You know what South African apartheid is. Remember, these are the worst than those. These are the worst because when you cannot define, you cannot pinpoint, you don't know what their belief system is. You don't know what they are thinking, because when we talk to, let's say, even Nazis, they're basically, they have a racial superiority. But at the same time, they will tell you, they will not tell you, no, at this moment I am not, and the next moment I am, and in the kitchen I am, and in the bathroom I am not. These people are the one that you can never understand. So this makes them a enemy of humankind, faceless, formless, and this is something we must understand.
And it is not that difficult to actually learn who these people are. There are many material. There are a lot of material outside. All we need is to translate that in German language, because this is something you guys can do it, because you are, one of the strongest part of Islamic world is Turkey. I mean, without any doubt. And you guys know how to deal with the Europeans, and the Europeans don't know about this. And I mean, forget about Europeans, even Muslims, they don't know. Thank you very much. Thank you so much, Tariq sir. जी निशु बहन, आप कुछ कहना चाहेंगी? Would you like to pitch in before we do a little bit more postmortem of the decaying body of Indian Army? Okay, I think she maybe has some problems. Nishwan, you have to unmute the mic. Okay. Okay. There are also मैं थोड़ा सा ज़्यादा इंग्लिश में बात इसलिए भी करूँगी कि तुर्की भी हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा उनको भी समझ आता जाए. लेकिन चलो आई ट्रांसलेट इन इंग्लिश बाद में. लेकिन अब आप देखें कि रोज़ के रोज़ एक यूट्यूब पे कोई ना कोई वीडियो अपलोड हुई होती है, इनकी सैलरीज कम हो रही हैं. मैंने कुछ अर्सा पहले एक थ्रेड की रिसर्च करते हुए पढ़ा था कि सीडीएस ने एक्चुअली ये एडवाइस किया था कि 15 से 30% इनकी सैलरीज को कम कर दिया जाए, इनकी पेंशन्स को कम किया जाए. सो यू सी, एक तो मतलब कोविड इज डिस्ट्रॉइंग द इकोनॉमी. There's too much. They have to put a lot in. It's the most militarized region, Kashmir. So उनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा फौज लगानी पड़ रही है. उस फौज के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है. It's becoming very very expensive for them. So obviously this is all a trickle down effect. और ये साथ साथ नीचे आता है. Or eventually a soldier, a Jawan, his family, because he has his own family, he has kids to feed to, and they all suffer, and eventually it ends up in the frustration. So I would like to go to Alpha now. Alpha, you think the dying economy, the hostile economy जो इनकी हो रही है, और जो increasing freedom movements है inside India, it's causing a lot of frustration in their own army? Obviously, everything is connected, interconnected. They don't take care of. I mean, इनका motive जो है ना कि अपने लोगों को फायदा देना नहीं है. They don't take care of their own people. इतना इनका hatred है हर चीज के लिए basically. So it all trickles down, and it comes down to the army has no conviction of doing whatever they're doing. तो उससे बड़ी नेगेटिविटी होती है. एंड दे बहुत ज़्यादा मतलब द आर्मी उसके मेंटली दे आर सो डिप्रेस्ड, एंड उससे वो और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं. So that's just my 2 cents I want to say. And it's just India is just on the verge of just destructing its own self by doing all of this. You have to look at the aspect, मतलब उनको पे करो, उनको सही करो, उनके अपना अच्छा रखो. इसीलिए that's why. Sorry, I think कुछ गलती होगी. Please आप carry on करें. Oh, it's okay. It's okay. I was actually done. I'm done by saying that I'm done. I'll let other people speak. Everybody, this is a wonderful, actually. I try to come to this radio resistance. Today, your topic is a bit different, but I wanted to say salam to everybody, especially Turgay. How are you doing? Hope everybody is doing okay. Sundos and everybody else, Samar, Anus. It's great to see you guys always. But yeah, India is like on. I hope. I mean. हमारे लिए तो अच्छा ही है. I hope they continue this streak and stay on this destructive side. That's what we want, and that's my 2 cents. I'll just listen. Actually, I just came into this. Sister. Tariq bhai, what are you saying? Alhamdulillah. I mean, sister. No. We cannot say this. I love India, the region.
I love Indians. You don't understand. I mean, this is something we as a Muslim cannot No, say. I'm sorry. I don't. We I'm not want going to to. I'm not going to save lie. them. My heart goes out for billion plus people. I mean, they are on the wrong path, wrong side of the history and humanity. We just need to actually let the world know. We need to put some tight sanctions on them to realize them that they have to behave like a human. And this is what is going to bring, because with India as it is right now, without the balkanization of India, there will be no peace and there will be no prosperity. So we want to see them prosper. We want to see them live in peace and stop interfering in others' matters. And that's the only thing that we have. My goal is this, and we love them. I mean, trust me. I mean, I see their future generations. They might have, similar cities like New York, I mean, London. I mean, this is what I see. But before that, we need to correct them, and we can do that with the help of the rest of the world. Gee, thank you, Tariq bhai. I hope your dream comes true. And inshallah, I think Kashmir will be the cause of your dream coming to true someday. लेकिन एक चीज मैं इसमें थोड़ी सी ऐड करना चाहूंगी, कमिंग बैक टू द टॉपिक. जो CDS बिपिन रावत साहब थे, उन्होंने right before his helicopter crashed, and him and his family sort of reached demise. उससे पहले उन्होंने एक ये बड़ी एक conflicting बात की थी कि जो Indian military itself है, it is suffering from large scale corruption. अब ये जो हमारा टॉपिक है ना, फ्रैटिसाइड एंड सुसाइड का, इसमें वी नीड टू अंडरस्टैंड वन एस्पेक्ट. नंबर वन ये कि आप एक ऑक्यूपेशनल फोर्स का हिस्सा हो. When you're talking about BSF Jawan, he's border security force. When you're talking about CRPF, that is Central Reserve Police Force. These are forces which are used to lend a hand in intimidation, in murder, in rape, in torture, in all these things. तो एक तो ये fact है कि these soldiers, despite the fact that they are taught, उनको ये सिखाया जाता है कि वो हक के रास्ते पे हैं, लेकिन कहते हैं कि जमीर का कोई मजहब नहीं होता. तो वो जाहिर बात है, जब इस तरह की चीज करते हैं तो इट टेक्स अ टोल ऑन देयर साइकियाट्रिक सिचुएशन, साइकियाट्रिक कंडीशन. लेकिन उसके साथ साथ जब आपको ये भी पता हो कि जिनके लिए आप लड़ रहे हैं, द पीपल यू आर फाइटिंग फॉर, द पीपल यू आर फाइटिंग विद, they do not consider you human beings. They consider you as just mere pawns. आप उनको सिर्फ प्यादा समझते हैं अपनी जंग का. तो that becomes, I think, another overriding psychiatric pressure. खाने की बात करें, हमें ये पता है कि खाना नहीं मिलता. अब अजीब बात यह है कि इंडियन आर्मी जो अपने आप को वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्मीज कहती है, देयर करंट बजट इज $70 billion. That's a lot of money. $70 billion. There was a 10% increment in their budget, whereas like I think Sabha was mentioning, इनकी पे कट्स की जा रही हैं. क्यों की जा रही हैं, किस लिए की जा रही हैं? बिकॉज द अपर रैंकिंग ऑफिसर्स आर गिवन प्रेफरेंस ओवर low ranking soldiers. A thing which they do not understand is camaraderie. एक पाकिस्तानी सोल्जर को शायद ये बात नहीं समझ आएगी ऑफिसर को कि ऑफिसर और सोल्जर का रिलेशनशिप कैसे खराब होता है, क्योंकि आई बीइंग witness to the camaraderie between Pakistan army officers and the soldiers. I also used to not be able to understand what
can be the cause of this. لیکن when طارق صاحب mentioned یہ جو کاسٹزم ہے نا, اس میں جب آپ براہمن کے سامنے, ایک براہمن آفیسر کے سامنے ایک شودر سولجر کھڑا کر دیتے ہیں, جیسے کہ آج کے واقعے میں ہوا, جس آدمی نے فائر کیا وہ خود کیجول کاسٹ تھا, اور صرف یہ چیز نہیں کافی, یہ کافی نہیں کہ وہ ایک آکوپیشنل فورس کا حصہ ہے, بٹ اس کے بعد پھر ان کے ساتھ جو سلوک ہے, کھانے پینے سے لے کے, کپڑوں سے لے کے, اکوپمنٹ سے لے کے, چائنا نے ان کے ساتھ گلوان ویلی میں کیا کیا, ایوری بڈی نوز, اینڈ دیٹ واز ڈیو ٹو لیک آف پریپریشن اینڈ اکوپمنٹ. سو اس طرح کی جو چیزیں ہیں, ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ جب ارندھتی روئے جیسا انسان یہ کہتا ہے that Kashmir doesn't need independence from India, India needs independence from Kashmir, you have to understand that it is the largest military presence in any Indian territory, and it is the root cause of all this disenfranchisement amongst the upper ranking and lower ranking officers, and the occupational conditions which have led to this prevalence of fratricide and suicide. I'd like to welcome Brigadier Waqar Saab. I think he'll be able to give a good summary on what we are talking about today. Ji Sabha, over to you. Thank you. تھینک یو سو مچ سندر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے ایلیبریٹ کیا. Torika brother, okay, first thing is anytime you can pitch in, you want to add in something, please don't wait for me. Secondly, Waqar sir, welcome. Coming to you, I just want to ask you one thing, sir. Do you see Indian Army is occupying a whole region of Jammu and Kashmir with almost 1 million of soldiers of military and paramilitary forces and BSF forces, and then they're also practically occupying Nagaland as well. So what happens, and they're very poor if you see their GDPs. So sir, what kind of psychological effects it gives inside the brain of a soldier, and how frustrated they become that they actually start shooting on their own friends and their own colleague soldiers. Sir, thoda sa agar aap iske bare mein baat karna chaheं, since you have the army background, we would love to listen from you. Assalamu alaikum ji. السلام علیکم سر. پہلے تو ایک یہ بات ہے کہ جب تک آپ کی جو بیٹل ہے یا وار ہے, واٹ ایور ورڈ یو وانٹ ٹو یوز, جب تک اس میں وہ فیئر اور آنےسٹ نہ ہو, کوئی سولجر اپنا صحیح نہیں کمٹ کر سکتا. ان کو بھی انڈین سولجرز کو پتہ ہے دیٹ واٹ ایور دے آر ڈوئنگ, یہ زیادتی کر رہے ہیں, اور یہ ایک اچھے سولجر کی نشانی ہوتی ہے. وہ رانگ کاز کے لیے نہیں اتنی کمٹمنٹ کر سکتا, اس کو موٹیویشن جب کرنی پڑتی ہے. مجھے آج بھی ایک چیز اپنی سروس کی یاد آ رہی ہے. آئی واز کمانڈنگ اے یونٹ ان 1980 میں. تو مجھے یاد ہے کہ جب یہ سوویت یونین نے افغانستان پہ حملہ کیا, تو ہمارا جو بریگیڈ کمانڈر صاحب تھے وہ ہمارے پاس آئے. اس نے ٹروپس کو اکٹھا کیا, ویسے کھڑے کھڑے, فارمل نہیں تھے اتنا, انفارملی گاٹ دیم کلیکٹڈ ان اے گراؤنڈ, اینڈ ان کو جو تقریر کی, مجھے ابھی تک آج تک اتنے سال ہو گئے ہیں, آلموسٹ 40 years ہے پار, تو موٹی موٹی بات مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ سوویت یونین ہے, اس کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ ساؤتھ کی طرف ہر تھوڑے سالوں بعد ایک ملک جو ہے وہ آکوپائی کر لیتا ہے. تو ابھی یہ افغانستان پہنچ گیا, اور اس کا نیکسٹ ٹارگیٹ یہی پاکستان ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے تیار ہوں. ہر قسم کی وہ طریقے جنگ کے وہ کرے گا, بیکاز اس نے ایک آکوپیشنل فورس ہے, اور اس کو اپنی سیکیورٹی کے لیے اپنی فلینکس اور باقی جو چیزیں ان کو سیکیور کرنا پڑتا ہے. تو جب آپ اس ملک کو آکوپائی کریں گے تو ساتھ بھی کہ جو ایران ہے, پاکستان ہے, یہ بھی افیکٹ ہوں گے, تو ان کے اوپر بھی افیکٹ آ سکتا ہے. تو افیکٹ جو ہے کچھ جو ہے نا اوور فلو بھی کرے گا,
اور ہو سکتا ہے کچھ سالوں بعد وہ پلان کر کے پھر نیچے اور آ جائے. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے اٹ واز سچ اے موٹیویٹنگ اسپیچ. میں آئی واز اے کمانڈنگ آفیسر آف دی یونٹ. میں اپنے آفیسر جوان کے ساتھ اسی طرح کھڑا تھا جیسے ہمارے بریگیڈ کمانڈر صاحب آپ کو ایڈریس کر رہے تھے. تو یہ ہوتا ہے کہ جب کاز ٹھیک ہو. اب مجھے یاد ہے کہ میں نے بعد میں جوانوں سے بات چیت کی, سارے آل سو کمیٹیڈ کہ جی بالکل ہم تیار ہیں. اس جو سوویت یونین ہے ویسے بھی کمیونسٹ قسم کے لوگ ہیں, ہم ان کو مار پکائیں گے. ہاؤ ڈیئر دے لک ایٹ پاکستان اینڈ آل دیٹ. تو انڈین سولجر میں سب سے بڑی کمزوری اس موٹیویشن کی ہے کہ وہ جو جس چیز کے لیے جنگ کر رہے ہیں وہ جنگ تو نہیں ہے اصل میں. اپوزٹ سائڈ پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ آکوپیشنل ٹپیکل آکوپیشنل فورس ہے. ان کو ہوتا ہے کوئی گارڈ ہے یا بندے ادھر نہ آئے, کوئی ان کے اسکول کے کالج کے لڑکوں نے کچھ کیا مستی تو یہ فائر اوپن کر دیتے ہیں, بندہ مار دیتے ہیں. اینڈ دین جو امورل ایکسیسز ہیں یہ بھی اس طرح کی آکوپیشنل فورس کرتی ہے. وہ پھر جا کے ریپ بھی کرنا ہے اور ابڈکشن بھی کرنی ہے اور سب کچھ کرنا ہے. تو جب اس کا مورل فائبر بالکل ختم ہو جاتا ہے, اٹ آل لیڈ ٹورڈز سوئسائڈ. یہ میں مین آئی ایم ٹرائنگ ٹو برنگ اے تھیم آن ٹو یو پیپل کہ یہ جو سوئسائڈ جو لوگ کرتے ہیں وہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کاز ان کا ٹھیک نہیں ہوتا, غلط کاموں میں پڑے ہوتے ہیں, فرسٹریشن بڑھ جاتی ہیں, پروفیشنلزم کم ہو جاتا ہے, ڈسپلن ڈھیلا ہو جاتا ہے, سیلف ڈسپلن اس کا ختم ہو جاتا ہے. تو وہ جو ہے he would go astray. when he'll go astray somewhere تو پہلی چیز ہے کہ جب اس کی فرسٹریشن زیادہ بڑھے گی وہ بولے گا یار hell with my own life, اس کو تو ختم کرو نا. and they are normally they are not well led people. پاکستان آرمی میں one suicide in a unit, be rest assured اس کا کمانڈنگ افسر جیسا بھی توپ کیوں نہ ہو وہ he'll never make it to the next rank. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی یونٹ کے اندر وہ دیر ہیو بین آڈ کیسز. میں نے خود سنا کہ فلانے یونٹ میں سوسائڈ ہو گیا. تو انسان ہوتے ہیں وہ معاشرے میں بھی چل رہے ہوتے ہیں, لیکن میں یہ کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی یونٹ کے اندر اگر سوسائڈ ہو جاتا ہے تو وہ کرنل صاحب تو گئے نا, دیٹ از دی اینڈ آف ہز کیریئر. وہ چاہے ریزائن کرے, ریٹائرمنٹ لے تو گھر چلا جائے. بیکاز اور جب بھی آپ اس کو ذرا سا بات چیت کریں یو ول فائنڈ اٹ ہیز بین اے ویک کمانڈ. یہ ویک کمانڈ جو ہوتی ہے نا یہ بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے. اب سوچے نا 600-700 بندہ آپ کے ہے کمانڈ کے, ان کا کھانا پینا رہنا سہنا بیماری اپس اینڈ ڈاؤن, اور ساتھ اس کو ٹرین بھی کرانا ہے, اس کو ڈپلوائے کرانا ہے, اس کو بیٹل میں لے کے جانا ہے, لڑانا بھی ہے. آسان کام نہیں ہے. Just trust me, commanding troops is not an easy job at all. Absolutely not an easy job. بہت ڈیمانڈنگ جاب ہے, بہت کریج مانگتا ہے اور بہت مورل کریج مانگتا ہے. میں تو by the way I believe in a strong moral courage. moral courage ہوتی ہے تو انسان باقی چیزیں کر سکتا ہے. یہ فزیکل کریج بعد میں آتی ہے, پہلے مورل کریج ہو پھر فزیکل کریج آتی ہے. تو میرے حساب سے سوئسائڈ یہ تو ابھی کی بات ہے, یہ بڑے سالوں سے ہے. میں جب نوکری میں بھی تھا میرے خیال میں اس زمانے میں بھی ان کی رپورٹس آیا کرتی تھی کہ انڈین آرمی میں سوسائڈ بہت زیادہ ہوتا ہے. میرا تو یہی سوچ تھی کہ بھائی جب ان کا کاز تھی کہ سارے نے ہر جگہ کے اوپر کوئی دیکھیں, جب ہم لڑ رہے ہیں نا ان کے ساتھ تو ہم اپنی اسلامک ویلیوز کے ساتھ لڑ رہے ہیں, ہم اپنی سروائیول کے لیے لڑ رہے ہیں, ہم اپنی بہنوں ماؤں بچیوں کی سیکورٹی کے لیے لڑ رہے ہیں. ہمارے پاس تو بڑے کازز ہیں کہ ہم ایک لڑائی لڑنے جا رہے ہیں. تو وہی کازز ہیں, اس میں بریوری بھی آ جاتی ہے, کریج بھی آ جاتی ہے, بیکاز دیر از اے سرٹن کاز واٹ وی آر گوئنگ ان. Indian Army has been fighting without any decent cause at all. بالکل کوئی کاز نہیں ہے, چاہے وہ ناگالینڈ کی طرف ہوگا چاہے اور جو بھی ان کی تو انسرجنسیز مجھے بھی بھول رہی ہیں. There are about almost 2 dozen insurgencies going on currently in India. I do not know whether Google will let us know or not, but I Sir, about remember 17, around کتنی 17, دیکھیں 17. 17 انسرجنسیز جس ملک میں چل رہی ہوں
تو اس کے فوجی نے سوئسائڈ ہی کرنا ہے نا، اس کو پھر دوسرا یہ بھی فکر ہے کہ میں مارا جاؤں گا، وہ اس کی بھی فیئر ہے یار میں یہ ہم جا رہے ہیں رات کو ادھر تو ذرا آگے سے کوئی مجھے مار مور ہی نہ دے۔ اس کے بعد ان کے آپس میں بھی سارٹ آف امورل کانڈکٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، سینئر جونیئر کا اینڈ آل دیٹ، تھوڑا سا ابیوزو لینگویج بھی ان کا افسر بہت استعمال کرتا ہے۔ ہماری فوج میں تو یہ ہے نا کہ میں ایز این آفیسر آئی کانٹ ٹچ اوور، بالکل میں ہاتھ نہیں لگا سکتا اور کوئی کسی قسم کی ابیوز نہیں دے سکتا، ڈھیلی چھوٹی کسی قسم کی بھی نہیں۔ We are not allowed to abuse our soldiers and we are not allowed to touch them. But اگر سزا دینی ہے according to the book، جو لا کی کتاب ہے اس میں چارج شیٹ دی ہوئی ہے، وہ چارج پہ آتا ہے اس کو سزا دیں۔ آپ ایز اے کمانڈنگ آفیسر آپ 1 سال سول جیل میں سزا جوان کو دے سکتے ہیں، اور وہ آپ کے پاس اگر کیس آتا ہے دے دیں۔ ایک سولجر تھا وہ کنٹونمنٹ کے اندر گارڈ ڈیوٹی دے رہا تھا، تو گارڈ ڈیوٹی جو تھی اس میں وہ اس کو پتا تھا فلانے کوارٹر کے اندر جو بندہ ہے وہ کہیں اور گیا، اس کی بیوی بچے اکیلے تھے، اس نے دیوار پھلانگ دی، اس عورت نے شور کیا تو باقی ہم صاحب وہ کون تھا، کوئی دور دور کر گھر چھوٹے چھوٹے کوارٹر کے ساتھ، وہ ساتھ والے بھی آ کے لوگوں نے اس کو پکڑ لیا تو نیچرلی واز اریسٹڈ۔ تو اس کو میں اس وقت بریگیڈ کمانڈ کر رہا تھا، میں نے 7 سال اس کو RI دی تھی، 7 years rigorous imprisonment in some jail somewhere۔ تو آرمی کے اندر اسی لیے پنشمنٹ دی جاتی ہے، ذرا کسی پہ افیکٹ آتا ہے کہ بھائی ادھر غلط کام کریں گے چھٹکارا نہیں ہے۔ دیٹ از ہاؤ وائی آر آرمی از ویری ڈسپلن۔ میں ویسے نہیں کہہ رہا کہ میں پرانا سولجر ہوں، بٹ اٹ از ویری ڈسپلن۔ وہ ڈسپلن بھی اچھا ہے، مورل کریج بھی اچھی ہے، بریوری بھی اچھی ہے۔ اٹس اے گڈ آرمی جی۔ اللہ تعالیٰ ان ساروں کو خیریت سے رکھے، دے آر گڈ پیپل، قوم کی خاطر یہ لگے ہوئے ہیں جی۔ دیٹ از آل جی۔ Thank you so much, سب sir. Truly heartwarming, sir. جی اچھا جی I'll just move on quickly to our next speaker. بابا سچا آپ بات کیجیے, then I'll go to مسعود بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ بریگیڈیئر صاحب نے بڑا کیٹیگوری ڈیٹیل ایکسپلین کیا ہے جو کچھ بھی وہاں پہ ہو رہا ہے، لیکن I will again repeat some selected points۔ سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے ایک سولجر کی، وہ ہوتی ہے اس کی سیلف ریسپیکٹ۔ جب تک اس کی سیلف ریسپیکٹ کو مینٹین نہیں کریں گے، اس کو برقرار نہیں رکھیں گے، وہ سولجر نہ تو اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے پرفارم کرے گا، نہ ہی وہ آپ کا لائق ہوگا۔ انڈین آرمی میں یہ چیز بہت دیکھنے میں آئی ہے کہ وہاں پہ یہ بالکل نہیں ہے، اور وہاں پہ جیسے بریگیڈیئر صاحب نے بتایا کہ جو سلوک کیا جاتا ہے ان کے ساتھ، دیٹ از انبلیویبل۔ اس کے علاوہ ان کی خوراک کا مسئلہ ہے، دوسرا ان کی لانگ ٹرم ڈپلائمنٹ ہے کہ ایک سپاہی کو وہاں پہ لگایا گیا ہے اور وہ لگا ہوا بیچارہ، وہ چھٹی بھی مانگتا ہے، اس کو چھٹی نہیں ملتی، یہ اس کی ٹینشن کی بیسک وجہ اس میں ہوتی ہیں۔ تیسری بات جو ہے، یہاں پہ آپ نے بہت سے کیسز دیکھے ہوں گے کہ ایک جو دلی میرے خیال لدھیانہ کی ایک آرمی کی آفیسر تھی جس نے آرمی سے ریزائن کیا، جس کو کہ سیکچولی ہراس کیا گیا، اسی طرح ایک اور تھی۔ یعنی یہ انڈین آفیسرز میں یہ جو ڈفرینسز ہے اپنے جونیئر سٹاف کے ساتھ جو سلوک ہے، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ تیسری وجہ جو میں نے جو انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو BSF ہیں یا RPSF ہے، جو ان کی یہ جو فورسز ہیں، ان کی جو فیسلٹیز ہیں زیادہ تر آپ دیکھیں تو یہ زیادہ تر ان کی یہی ہوتی ہیں کہ یہ جو کلنگ ان کی یہ آپس میں ایک دوسرے کی یہ جو کرتے ہیں، یہ زیادہ تر آپ کو BSF اور یہ جو ہے RCP کیا اس کی اس میں نظر آئیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی فیسلٹیز آرمی کی نسبت انڈین کی وہ بہت کم ہیں، جس کی وجہ سے ان میں یہ فرسٹریشن بڑھتی جاتی ہے، اور ان کی ڈیوٹیز جو ہیں آورز ان میں انڈین میں وہ ایز کمپیئر ٹو دی ملٹری پرسنلز ان کی ڈیوٹیز کے آور سے زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے یہ ان میں یہ بڑھتی جاتی ہے۔ اور
other as in the other areas जहाँ पे इनकी ये इंसर्जेंसीज चल रही हैं, उनमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इंडियन आर्मी में एक ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है और दूसरे जो ये है इनकी BRCP क्या इसकी उसमें ये जो पाया जाता है कि हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं। जैसे कश्मीर में ये आपने देखा हो, बहुत ज्यादा मेजोरिटी ऑफ द इंसिडेंट्स जो ये हुए हैं वो आपको स्टेट जम्मू और कश्मीर में नजर आएंगे, जहाँ पे ये इन्होंने एक सिपाही ने अपने दोस्तों को अपने कुलीग्स को मारा और मारने के बाद खुदकुशी कर ली। या आपको उधर दूसरे जो अपना एरियाज हैं जहाँ पे ये इनकी ये मूवमेंट चल रही है, लोग अपने हकूक के लिए लड़ रहे हैं, अपने राइट के लिए लड़ रहे हैं, वहां पे आएंगी। सो दीज आर द बेसिक कॉजेज जो मेरी नजर में है, जैसे कि ब्रिगेड से, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि हमारे इन्होंने जो अपना वाकया बस सिर्फ एक वाकया बताया कि वो एक आदमी को सिर्फ दीवार फलांग के थोड़ी सी दियत, हालांकि उसने वो कमिट नहीं किया था, लेकिन 7 साल के लिए इन्होंने उसको अंदर कर दिया एज कम्पेयर दिया। लेकिन इंडिया आर्मी में इस किस्म की कोई चीज नहीं है, इसलिए मैं तो ये दुआ करता हूँ कि वहां पे ये हो, ये रहे और ये एक दूसरे को मारते रहें, और इसी तरह ही हमारे जैसे जो कश्मीर में हमारे भाई हैं उनकी आहें इन पर पड़ती रहें। थैंक यू। जी थैंक यू सो मच बाबा जी। ये बात वो जो सुंदर ने बात की थी ना, वो मुझे बड़ी क्लिक की है कि मोरल जो है ना वो आपके अंदर, आपको वो आपके जो आपका ज़मीर है ना वो आपको बताता तो रहता है जब आप गलत कर रहे होते हैं। जब आप कश्मीर हो या जम्मू कश्मीर हो या कोई भी इलाका हो इंडिया का अपने अंदर, लेकिन जब आप बहनों को, जब आप औरतों को रुला रहे होते हैं, उनके भाइयों की मयतें उनके सामने से उठती हैं, जब उनके बेटे गायब हो जाते हैं, कभी घर नहीं आते हैं, जब आप ये जुल्म कर रहे हैं और आप तो जानते हैं आप नहीं पकड़े गए, आपकी कोई एक पनिशमेंट नहीं हुई, आपका कोई हिसाब किताब नहीं हुआ, बट यू नो व्हाट यू डिड, you have how many half widows you have made, how many half orphans you have made, how many mass graves you have created. Maybe you weren't caught in your crime, but you know the crime you committed, and how can it not go to your brain, and how can it not make you pay for your own sins? So it happens. uh, I have started a little bit working on mass graves, and this is so such a tragedy, so tragic that कि इंसान हैरान हो जाता है कि जब आप जानवर होने पे उतरता है इंसान, जब ह्यूमैनिटी से, इंसानियत से नीचे गिरता है तो कहाँ तक पहुँच जाता है। जी मसूद चौधरी भाई, then I'll go to अबू दस्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी। थोड़ा सा ऊंचा बोलिए भाई, आपकी आवाज़ जरा कम आ रही है। अब आवाज़ मेरी ठीक आ रही है? जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं माजरत खा हूँ कि मेरी गैर हाज़िरियाँ बहुत सारी हैं। वो नालायक स्टूडेंट जो है ना वो अक्सर क्लास में गैर हाज़िर रहता है, तो मैं माजरत खा हूँ, आई एम रियली सॉरी। लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ कि जब मैं यहाँ नहीं होता तो मैं कहीं और कुछ और अहम कर रहा होता हूँ, तो मैं माजरत खा हूँ तमाम सुनने वालों से। हमारे साथ अभी वकार साहब बहुत ज़बरदस्त बातें कर रहे थे, और हमारे साथ एक बहुत बड़ा आदमी जिन्हें मैं खुद भी, आई एम रियली एडमायरर ऑफ हिम, एंड ही इज़ फ्रॉम टर्की, तरगे एवरान। और वो तरगे भाई जो है, ही इज़ अ ट्रू फ्रेंड ऑफ आर्स। मैं मतलब if you wanna see a face of a friend, then Targe is here. So I'm really thankful to him that he's here and he's sitting on Radio Resistance Kashmir's spaces, and he is promoting the real narrative of Kashmiris, the real face of Indian Hindutva, and all that he's exposing it by any means. So I'm really thankful to him. There are no words in the world that can elaborate correctly, but I personally, जो भी टूटे फूटे अल्फाज मेरे पास हैं, I'm really thankful to him. सुसाइड्स की बात हो रही है इन इंडियन आर्मी,
تو جب آپ فرسٹریٹ ہوتے ہیں تو آپ سوسائڈ کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمانوں کو یہ بات سکھائی ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. ہم جو مسلمان ہیں ان میں سوسائڈ کا جو لیول ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے. اگر ہمارے کسی مجاہد نے، ہمارے کسی فوجی نے اگر سوسائڈ کرنا بھی ہو تو وہ سوسائڈ دشمن کی چوکی میں گھس کے ہوتا ہے. یعنی پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ اچھا پھر مرنا تو ہے ہی، تو پھر جان دیتے ہیں تو شیروں کی طرح. تو یہ گیدڑوں والی حرکتیں نہ تو ہم سے ہوتی ہیں نہ ہم کرتے ہیں. یہ دوسروں کو مار کے، اپنے ساتھیوں کو مار کے، پاگلوں کا سا جو بیہیویئر ہے یہ دکھاتی ہے، وہاں پر ہی دکھاتی ہے جب آپ ایک بہت بڑی جیل کو گارڈ کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے لوگوں کو، انسانوں کو، ہیومنز کو اپنا غلام بنا لیا. آپ نے انہیں اتنا غلام بنایا کہ آپ خود ذہنی طور پر غلام بن گئے، اور آپ کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی کہ آپ کیسے اتنے بڑے غلام بن گئے کہ آپ نے اپنے ہی لوگوں کو ذہنی معذور بنا دیا. یہ جتنی چیزیں، یہ جتنا کچھ، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ ٹپ ہے جو ہم تک پہنچتی ہے. کبھی ہندوتوا فوجی سپاہی، میں ذاتی طور پر سپاہی کی بہت قدر کرتا ہوں کہ وہ بیچارہ زمین کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، لیکن وین یو آر ایٹ دا رانگ سائڈ آف دا ہسٹری تو پھر آپ کی قدر اس طرح نہیں ہو سکتی. یو مسٹ لیفٹ اٹ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یو آر ان رانگ سچویشن تو پھر آپ کو اس سے باہر نکلنا چاہیے. ہندو فوجی، ہندو یہ نہیں سمجھ رہا، انڈین سپاہی یہ نہیں سمجھ رہا کہ ہی از این اوپریسر، وہ ظالم ہے، وہ ظلم کر رہا ہے جو ہیومینیٹیرین بیسس پر اس کو ساری ساری رات نہیں سونے دے گا، اس کو ساری زندگی جگائے رکھے گا. دیٹ از دا مین ریزن کہ وہ اتنا زیادہ اپنے آپ میں اتنا زیادہ ذہنی مریض ہو چکا ہے کہ وہ یا خود مرے گا یا دوسرے کو مارے گا، اور یا پھر یہ بھی کرے گا کہ اچھا دوسرے کو مارے گا اور پھر خود مر جائے گا. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہندوتوا از فالنگ ٹو ہز فیٹ، اس نے گرنا ہے. اور یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے یہ ٹپ ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، سامنے نظر آتی ہے کہ انڈین فوجی جو ہے وہ سوسائڈ کمٹ کر رہا ہے. کبھی بھی جو ہے وہ کوئی بھی سولجر ہے اس کا morale اتنا ہائی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے دشمن کو مارے، نہ کہ وہ خود مر جائے. لیکن یہاں پر یہ ایسی اس کی فرسٹریشن، اس کی ڈیسپریشن، اس کا مطلب کہہ لیں کہ اس کے مینٹل کیلیبر دیکھیں کہ وہ کتنا مجبور ہو گیا ہوگا، کہ اس کو کتنا پتا ہوگا کہ اس کے ساتھ اس نے کتنے ظلم کیے ہیں زندگی کے اندر، جن کی وجہ سے وہ جو ہے وہ یہ حرکت کرنے پر مجبور ہے. تو یہ یہ صرف اس کی مینٹل کیپیسٹی کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ یہ تمام جتنے بھی سرونگ اس وقت جتنے بھی لوگ سرو کر رہے ہیں، خواہ وہ کھانے سے پریشان ہو کہ جی انہیں دال بڑی پتلی ملتی ہے، کھانا اچھا نہیں ملتا ہے، یا دیگر فیسلٹیز سے پریشان ہو، ویڈیوز آلویز پاپ اپ اگین اینڈ اگین. اور ہم دنیا میں سارے یہ دیکھتے ہیں، سب کچھ ہمیں نظر آتا ہے کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے دنیا کے اندر. تو دنیا مطلب انڈیا کا جو فوجی ہے وہ اندر سے پریشان ہے، اندر سے کھوکھلا ہے، اور اس کو بھی یہ بات پتا ہے کہ میں ظلم کر رہا ہوں، میں زیادتی کر رہا ہوں، میں ناانصافی کر رہا ہوں، اور وہ معصوموں کے اوپر وہ ظلم کر رہا ہے جس کے بعد اس کو یہ وہ سمجھ رہا ہے، اس کو سمجھ آ رہی ہے اس بات کی کہ جو میں ظلم کر رہا ہوں یہ میرے آگے آئے گا. اور وہ اتنا فال کرتا ہے اس میں، اتنا فال کرتا ہے کہ الٹیمیٹلی وہ اپنے ساتھ والوں کو بھی مارتا ہے، اور پھر وہ خود بھی سوسائڈ کر لیتا ہے. تو یہ لمحہ فکریہ ہے. اگر کسی نیشن کے پرائم منسٹر کو اپنے سپاہی کی فکر نہیں ہے تو پھر اسے پرائم منسٹر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. پاکستان میں عمران خان صاحب ہمیشہ اپنے سپاہی کی فیور کرتے ہیں، اپنے سپاہی کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں. ہمیشہ کوئی ایسا میٹر ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی معاملہ ہو جائے، سپاہی کے ساتھ ملاقات ثابت کرتی ہے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر پاکستانیوں کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے. لیکن آپ کبھی بھی دیکھ لیں، ہمیشہ وہ مودی جی کی
تصویریں آتی ہیں جو ہے وہ کافن کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں, کافنز کے ساتھ موجود ہوتی ہیں. کبھی تصویریں جو ہیں وہ زندہ لوگوں کے ساتھ نہیں نظر آئیں کبھی بھی, اور اب آنی شروع ہو جائیں گی کیونکہ میں نے مینشن کر دیا ہے, اور بہت سارے ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو رپورٹنگ کرتے ہیں. تو چلے میں کم از کم اس وجہ سے تو ہندوستانی فوج کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے مودی صاحب کو کم از کم یہ حیا شرم تو دلائی ہے کہ آپ کو جاگنا چاہیے اپنے سپاہی کے لیے, اس کی مینٹل کیلیبر کے لیے. آپ نے اتنی بڑی جیلیں بنائی ہوئی ہیں, اتنی بڑی بڑی جیلیں بنائی ہوئی ہیں کہ پورا کشمیر جیل بنا پڑا ہے. آپ نے اتنی وہاں پر فوج لگائی ہوئی ہے کہ وہ ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے, اور اتنے پہاڑ وہاں پر ٹوٹ رہے ہیں جس کی آپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ آپ کا سپاہی, آپ کا فوجی یہ سمجھنے لگ گیا ہے, یہ بات سمجھ گیا ہے کہ میں ظلم کر رہا ہوں, میں ظالم ہوں. تو اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ کو تو کوئی شرم دلوانے والا بھی نہیں ہے جو یہ کہہ دے مودی جی کو کہ مودی جی باز آ جاؤ, یہ چائے نہیں ہے جو آپ بیچ رہے ہو, یہ وہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہو, یہ دنیا کے سامنے آپ وہ فیس دکھا رہے ہو دنیا کو. شاید دنیا سو رہی ہے, اندھی ہے, یا دنیا کو تو نظر نہیں آتا, دنیا کی کیا بات کرنی. لیکن ایک انسانیت ہوتی ہے, انسانیت جب بددعائیں لگتی ہیں تو پھر پورے ملک میں لاک ڈاؤن لگتا ہے, اور جب بددعائیں لگتی ہیں غریبوں کی آہیں سسکیاں, کیونکہ خدا موجود ہے, اللہ رب العزت سنتا ہے, اور پھر پورا ملک بند ہو جاتا ہے. یہ پورا ملک بند ہو کر یہ ثابت ہوا ہے کہ بددعائیں جو ہے نا وہ غریبوں کی, کہ پوری اسٹیٹ کو آپ نے جیل بنا کے رکھا ہوا ہے, اور اس کے اوپر آپ نے ایسے فوجیوں کو لگایا ہوا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے, اور وہ وہاں پر وہ ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے, کوئی مثال نہیں ہے کہیں, کوئی اس کا جو ہے نا وہ کوئی اس کی جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے. لیکن الٹیمیٹلی یہ سب کچھ ہندوتوا کو بھگتنا پڑے گا, ان کی آنے والی نسلوں کو بھگتنا پڑے گا, اور جو ہوگا سو ہوگا. سو تھینک یو ویری مچ. میرے الفاظ یہی تک. Thank you so much. Hindutva is not the name of a party, BJP party. اگر جب ہم ہندوتوا کی بات کرتے ہیں, ہندوتوا is the ideology of Indian state. It's a policy of Indian state which is called Hindutva, which means that everyone who is not a Brahmin Hindu do not have the right to life as them. Which means every Muslim must be submissed somehow. They must be occupied and their life must be made hell. This is the ideology. So آپ یہ مت سوچیں کہ BJP is good or bad and Congress is good. Congress has committed huge crimes, Golden Temple سے لے کے بابری مسجد سے لے کے huge, a lot of crimes. So there is actually the same thing of the two, same coin of جو ہے نا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کسی BJP ہندوتوا جو ہوتے ہیں کوٹ اینڈ کوٹ سے بات کریں گے تو وہ آپ کو بولیں گے جی یہ تو ہمارا اٹوٹ انگ ہے. لیکن جو بڑا کوئی لبرل اگر سیکولر ہندو آئے گا نا تو وہ پھر یہ بولے گا کانگریس کا, تو وہی بولے گا نہیں چلیے ٹھیک ہے پوچھ لیتے ہیں, ایسا کرتے ہیں نہ پاکستان کا نہ انڈیا کا انڈیپینڈنٹ کر دیتے ہیں, وچ آلسو مینس them, theirs. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو جب اس طریقے سے بیوقوف بنائیں, سو keep your narrative always clear. When you're talking about Pakistan, when you're talking about Kashmir, your narrative has to be crystal clear. It shouldn't have any dilution in it. آپ کو اس میں کوئی confusion نہیں ہونی چاہیے.